تو حج کے مسائل بھی اسی طرح ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی ایک نیا مسئلہ ہے اور اس پر کچھ کام کرنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی. جس طرح پچھلے سالوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ جناب یہ جو جوس ملتے ہیں تو ان جوسوں کے اندر بڑی خوشبو ہوتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آرٹیفیشل خوشبو ہوتی ہو. تو کیا یہ جو خوشبو ہے ایسا جوس پینا جائز ہے یا نہیں؟ اب بات یہ تھی کہ ظاہر بات ہے وہ اس کے اندر فروٹوں کے اجزاء تو شامل ہوتے ہیں، ساری خوشبو نہیں ہوتی، تھوڑی بہت مقدار میں خوشبو ہوتی ہے. تو اگر تو یہ آگ کے عمل سے گزر جاتی ہیں، یہ جو خوشبو ہے پیکنگ سے پہلے آگ کے عمل سے گزر جاتا ہے ایسا جوس، تو پھر ایک احرام والا اس کو پی سکتا ہے، اچھا، ورنہ نہیں پی سکتا. پھر ریسرچ ہوئی اس کے حوالے سے کافی کوششیں کی ہم نے، اور پاکستان کی ایک ایسی کمپنی جو اس طرح کے ڈبے بناتی ہے، اس کا ایک بڑا نام ہے، شاید سب سے بڑی ہے پاکستان میں. اس کے جو فوڈ سائنٹسٹ تھے ان سے ہم نے میٹنگ کی اور ان سے احوال جانے، تو پتہ ہی چلا کہ جناب تقریباً 92 کے ٹمپریچر سے گزرنا ان چیزوں کا ضروری ہوتا ہے جب یہ پیک ہوتی ہیں، ورنہ تو وہ جو مٹیریل ہے وہ خراب ہو جائے. اچھا، تو پھر ہم نے یہ حکم بیان کیا کہ جو اس طرح کے جو ڈبے والے جوس ہیں ان کو پیا جا سکتا ہے، ان کے اندر خوشبو جو آتی ہے تو وہ آگ کے عمل سے گزر چکی ہے، آگ کے عمل سے جب گزر جائے تو پھر اس کا پینا احرام والے کے لیے جائز ہوتا ہے. جیسا کہ الائچی ہے یا اور اس طرح کی خوشبو کی چیزیں ہیں، اگر وہ پکا لی جائیں، زردے میں مثال کے طور پر پکا لی گئی ہیں، تو پھر اس کا کھانا احرام والے کے لیے جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر ریسرچ ہوئی اور پھر یہ نتیجہ آیا، یعنی پکانے والے حکم میں آ گئی. آئس کریم وغیرہ بھی اسی حکم میں آئے گی مفتی صاحب؟ کہ یہ عرفات میں، مینا میں بہت زیادہ آئس کریم خاص طور پر اس ماحول میں آج کل کے ویدر میں ملتی ہے اور حاجی دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آپ پاکستان کی آئس کریم کی بات کریں تو پاکستان کی آئس کریم جو ہے اس کے اوپر کیا ہے، اوپر سے کچھ ڈالا جاتا ہے، کچھ گاڑھا شربت ڈالا جاتا ہے. اب وہ جو گاڑھا شربت تھا اگر تو اس کے اندر کچی خوشبو شامل تھی، آئس کریم کے اوپر وہ ڈالی گئی ہے، تو جائز نہیں ہوگی. آئس کریم بھی جو ہے دودھ سے بنتی ہے، مکسچر سے بنتی ہے. صحیح. دودھ عموماً تو پکا ہوا ہی ہوتا ہے، پکا ہوا ہوتا ہے، کچا دودھ جو ہے نا اس سے اس طرح کی چیزیں نہیں بن سکتی، اس کی لائف نہیں رہتی. تو اگر پکی ہوئی ہے، اور انڈرسٹوڈ یہی ہے کہ پکی ہوئی ہی ہوتی ہے، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک صورت میں نے عرض کی جس طرح کہ مثال کے طور پر اس کے اوپر جو شربت ڈالا جاتا ہے، اب اس کو شربت کا نام دیں یا کیا دیں، اور اس میں مثال کے طور پر کوئی خوشبو کچی ڈالی گئی، پھر ذرا مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیا جائے، لیکن نارملی جو ہے وہ نہیں ہوتا ایسا، اس لیے کھایا جا سکتا ہے. سفیان اتاری